السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الاشباہ والنظائر صفحہ نمبر 280۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الحدود، حدود کا بیان۔ ایو رجل سرق مئۃ من حرز ولا قطع، تو کون سا شخص ایسا ہے کہ اس نے محفوظ 100 دینار چرائے، تو مئۃ دینار من حرز، تو محفوظ 100 دینار جو ہے اگر چرا لیے، ولا قطع، پھر بھی جو اس کا ہاتھ نہیں کٹا، تو بتاؤ کون سا شخص ایسا ہے؟ حالانکہ مال محفوظ جو 10 درہم کا ہو یا اس سے زائد کا، تو اگر وہ چرا لیا جائے تو اس میں ہاتھ کٹتا ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ مئۃ دینار من حرز، 100 دینار ایسے ہیں کہ جو حفاظت سے جو ہے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کا اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، نہ اس کے چوری میں شبہ ہے، بالکل محفوظ مال ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کی صورت یہ ہے، فقل اذا سرقها على دفعات كل مرة اقل من عشرة، فرماتے ہیں کہ جب کہ ان 100 دینار کو اس نے کئی دفعہ میں چرایا ہو، تو کئی دفعہ میں جو ہے چرایا ہے، اور ہر مرتبہ 10 درہم سے اس نے جو ہے کم چرایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہاتھ نہیں کٹے گا، اگرچہ اس نے بہت زیادہ چرا لیے ہوں۔ تو فرماتے ہیں ایو رجل سرق من مال ابیہ وقطع، کون سا شخص ایسا ہے کہ اس نے اپنے باپ کے مال میں سے کچھ چرایا اور پھر بھی اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ حالانکہ اگر اپنے باپ کے مال سے بیٹا کچھ لے لے تو ہاتھ نہیں کٹتا ہے، اور تو اب یہاں پر جو ہے یہ اسی کی مثل جو ہے ماں، تو ماں یا باپ کے مال سے اگر بیٹا کچھ لے لے تو ہاتھ نہیں کٹتا ہے، لیکن ایسی کون سی صورت ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ صحیح طریقے سے بیٹا نہیں ہوگا، یعنی کہ یہ حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ فقل، تو جواب دو، اذا کان من الرضاعت، جب کہ وہ شخص جو ہے وہ رضاعت سے اس کا رشتہ ہو، رضاعی بیٹا ہو، تو اگر چرا لیا جو ہے تو ہاتھ کٹے گا۔ ایو رجل قال ان شربت الخمر طائعا فابدی حر فشربها طائعا بالنیة وعتق العبد ولم یحد، فرماتے ہیں کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ اگر میں شراب خوشی خوشی پیوں تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب اس نے شراب خوشی خوشی پی بالبینۃ، بینہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ بینہ اس پر اس نے قائم کر دیا، تو بالبینہ کا مطلب یہ ہے فشربہا طائعا، اس نے شراب کو خوشی خوشی پیا، یعنی اور وقامت البینۃ علیہ، اور اس پر بینہ قائم کر دیا، دیکھو میں نے شراب پی ہے، یعنی وعتق العبد، اور غلام جو ہے وہ آزاد ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں غلام تو آزاد ہو گیا، تو فرماتے ہیں غلام آزاد ہو گیا، ولم یحد، اور اس پر حد نہیں لگی، یعنی تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بینہ پورا نہیں ہوگا، بینہ تو تھا اس کی شراب پینے پر کہ بینہ موجود تھا۔ فرماتے ہیں فقل، تو تم جواب دو، اذا کانت رجلا وامرأتین، جب کہ بینہ ایک شخص اور 2 عورتوں کی صورت میں ہو، تو اب ظاہر سی بات ہے جب بینہ یعنی جو اس کے شراب پینے پر گواہی دے تو وہ ایک شخص اور 2 عورتیں ہیں، تو یہ جو ہے حدود میں عورتوں کی گواہی کہاں قابل قبول ہے؟ تو بینہ ہی پورا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کتاب السیر، سیر کا بیان، تو کتاب السیر میں غزوات اور جہاد سے متعلق جو ہے مسائل ذکر کے آتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایو رجل آمن الفا تو فرمایا فقتل ہوا، تو کون سا شخص ایسا ہے کہ اس نے 1000 کو امان دلائی لیکن خود جو ہے قتل ہو گیا، ولم یقتلوا، اور جو باقی ہیں وہ قتل نہیں ہوئے، تو یہ کیسی صورت ہوگی کہ خود جو ہے خود امان دلائی ہے اس نے اور باقی سب بچ گئے اور یہ قتل ہو گیا؟ تو فرماتے ہیں فقل، تو تم جواب دو، حربی، وہ شخص ایسا حربی شخص تھا، طلب الامان لالف، کہ جس نے 1000 لوگوں کے لیے امان طلب کی تھی، فعدها، اور ان تمام کو شمار کر لیا تھا، ولم یعد نفسہ، اور خود کو ان نے نہیں گنا، خود کو شمار نہیں کیا، تو اب اس کے لیے امان نہیں ہوئی، اس لیے یہ قتل ہو گیا۔ فرماتے ہیں ایو مرتدن
لا یقتلو، کون سا مرتد جو ہے وہ قتل نہیں ہوتا ہے. تو کون سا مرتد ایسا ہے کہ جس کو قتل نہیں کیا جائے گا؟ حالانکہ مرتد اگر ہو جائے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ فقل، تو جواب یہ من کان اسلامہ تبعن، کہ جس کا اسلام جو ہے وہ تبعن ہو. تو فرماتے ہیں جیسے ہر وہ شخص کے جس کے اسلام کا حکم جو ہے وہ تبعن ہو، تو وہ جو ہے اگر مرتد ہو جائے تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا. جیسے کہ جب وہ کافر ہو کر بالغ ہوا، مطلب اس کے اسلام کا حکم جو ہے وہ تبعن تھا. جیسے نابالغ بچہ ہے تو اس کے ماں باپ مسلمان ہیں تو وہ بھی مسلمان ہے، لیکن جب وہ بالغ ہوا تو کافر ہو کر بالغ ہو گیا ہیں، تو اب اسے اسلام پر مجبور کیا جائے گا اور استحساناً اسے قتل نہیں کیا جائے گا، اور یہ مرتد ہو گیا کیونکہ اس کا اسلام کا حکم تبعن تھا. او فیہ شبہۃ، یا جس کے اسلام میں جو ہے وہ شبہ ہو. تو شبہ ہو یعنی اس کے مسلمان ہونے میں شبہ ہو گیا ہو. اس کی صورت یہ ہوگی کہ مسلمان کا دودھ پیتا بچہ ایسا ہے کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا اور اس کے باپ نے یہودی عورت کو دے دیا، اور یہودی عورت کا پہلے سے بچہ ہے، وہ اپنے بچے کے ساتھ اسے بھی دودھ پلا دیتی ہے. اب یہودی وہ عورت مر گئی، اب حال مشتبہ ہو گیا کہ کون مسلمان کا بچہ تھا ان دونوں میں، ٹھیک ہے، اور کسی بھی طریقے سے امتیاز بھی حاصل نہیں ہو رہا ہے. اب دونوں یہ جب بالغ ہو رہے ہیں تو یہودیت پر جو ہے دونوں بالغ ہوئے. تو اب دیکھو جو مسلمان کا بچہ تھا تو اس کے تابع ہو کر وہ مسلمان تھا، لیکن یہودیت پر وہ بالغ ہوا ہے تو وہ مرتد ہو چکا ہے. تو اب فرماتے ہیں کہ لیکن پتہ نہیں ہے کون ان میں جو ہے مسلمان کا بیٹا تھا کہ بعد میں مرتد ہوا ہے. تو عدم تعین کی وجہ سے جو ہے یہاں پتہ نہیں کر سکتے کہ کون مرتد ہوا ہے، اس لیے قتل نہیں کیا جائے گا. فرماتے ہیں ایو حسن لا یجوز قتلہ ولا امان لہم، کون سے قیدی ایسے ہیں کہ اس کا ایو حسن لا یجوز قتلہم یہ ہو، یعنی کون سے قیدی ایسے ہیں کہ جن کا قتل جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور نہ ان کے لیے امان ہے. ٹھیک ہے، تو نہ ان کا قتل جائز اور نہ ان کے لیے امان ہے. تو حالانکہ امان نہ ہو تو پھر قتل جائز ہوتا ہے، اور قتل جائز نہ ہو تو اس کا مطلب امان ہوتی ہے. تو یہ کیسے قیدی ہیں کہ ان کا قتل بھی جائز نہیں ہے نہیں اور امان بھی نہیں ہے ان کے لیے؟ تو فقل، تو تم جواب دو اذا کانا فیہم ذمی، جبکہ ان قیدیوں میں جو ہے کوئی ذمی ہو، لا یعرف، اور جس کی پہچان نہ ہو. تو غیر معروف جو ہے وہ ذمی ہو، پتہ نہ چلے کون ذمی ہے. تو اب یہاں پر یقین کے ساتھ مانع موجود ہے، قتل کے مانع ہے، تو یقین کے ساتھ مانع قتل موجود ہونے کی وجہ سے تمام کا قتل جائز نہیں ہے. فلو خرج البعض حل قتل الباقی، تو فرماتے ہیں تو اگر بعض نکل جائیں تو باقی کا قتل جو ہے وہ جائز ہو جائے گا، کیونکہ ابھی یقین تھا نا، معنی یقین کے ساتھ موجود تھا. ٹھیک ہے، اب کوئی ایک شخص نکل گیا، تو اب نکل گیا تو اب یہ ہو گیا کہ ہو سکتا ہے جو نکلا ہو وہی ذمی ہو، جو نکلا ہے وہ بھی ذمی ہو اور جو ان میں ہے وہ بھی. اب اس میں شک پیدا ہو گیا، اب یقین کے ساتھ معنی موجود نہیں رہا، اور جب یقین کے ساتھ نہیں رہا تو اب باقی کا قتل کرنا اب جائز ہے. وہی فرماتے ہیں کہ بعض نکل گئے تو باقی کا قتل کرنا یہ حلال ہو جائے گا. ایو رضیع یحکم باسلامہ بلا تبعیۃ، تو فرماتے ہیں کہ کون سا دودھ پیتا بچہ ایسا ہے کہ اس کے اسلام کا حکم جو ہے بغیر تابع ہو کر دیا تھا، بغیر تبعیت کے اس کے اسلام کا حکم دیا تھا. حالانکہ تابع ہونے کے اعتبار سے ہی بچے کا جو ہے اسلام ثابت ہوتا ہے، اس کے اسلام کا حکم. تو فرماتے ہیں فقل، تو جواب دو لقیت فی دار الاسلام، کہ گرا ہوا جو ہے بچہ، لقیت جسے کہتے ہیں، تو دار الاسلام میں کوئی بچہ جو ہے پایا گیا تو دودھ پیتا، تو اب اس کے اسلام کا حکم لگا دیا جائے گا، حالانکہ کسی کے تابع نہیں کیا اسے. وہی فرماتے ہیں کتاب المفقود، مفقود کا بیان. ایو رجل یعد میتا وہو حی ینعم، فرماتے ہیں کہ کون سا شخص ایسا ہے کہ اسے مردہ شمار کیا جاتا ہے حالانکہ وہ زندہ ہے.
اور ینعمو وہ جو ہے کھا پی رہا ہے اور ٹھیک ہے اپنے جو ہے لطف اندوز ہو رہا ہے، پھر بھی جو ہے اسے مردہ شمار کیا رہا ہے، تو فرماتے فقل تو تم جواب دو المفقود، تو مفقود شخص ایسا ہے کہ جو ہے اس کو جو ہے مردہ شمار کر لیا جاتا ہے اگر یہ نہ آئے امام مالک کے یہاں 4 سال کے بعد، ٹھیک ہے، تو ایسے اس میں اختلاف ہے، تو حالانکہ وہ زندہ کھا پی رہا ہے پھر بھی اسے مردہ شمار کیا جاتا تو وہ مفقود شخص ہے۔ کتاب الوقف، وقف کا بیان، ایو شین اذا فعلہ بنفسہ لا یجوز و اذا وکل بہ جازا، فرماتے کون سی چیز ایسی ہے کہ جب آدمی اسے خود کرے تو جائز نہیں، لیکن اگر اس کام کو وکیل کر دے تو جائز ہے، فرماتے یہ کیا صورت ہے کہ خود جائز نہ ہو اور وکیل کرے تو جائز، حالانکہ وکیل جو کرتا ہے وہ موکل کا ہی فعل ہوتا ہے حقیقت میں، تو پھر موکل کا کرنا کیوں جائز نہیں ہے؟ تو یہ کون سی نادر صورت ہے؟ تو فرماتے ہیں اس پہلے کا جواب یہ ہے کہ قل، تم یہ جواب دو کہ الوقف اذا قبضہ الواقف لا یجوز و اذا قبضہ وکیلہ جازا، تو دیکھیے کہ وقف، تو وقف پر جب واقف قبضہ کرے تو اس کا قبضہ کرنا یہ جائز نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وقف یعنی وقف کرنے والا جس نے وقف کیا ہے نا تو اب وہ قبضہ نہیں کر سکتا، اس کا قبضہ کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، تو وقف شے موقوف پر جب واقف قبضہ کرے تو یہ اس کا قبضہ جائز نہیں ہے، وَإِذَا قَبَضَهُ وَكِيلُهُ، اور جب اس کا وکیل قبضہ کر لے تو جائز ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں ایو وقف آجرہ انسان ثم مات فانفسخت، فرماتے کون سا وقف ایسا ہے کہ جس کو کوئی انسان وہ کرائے پر دے دے تو وقف ہے، اب اس شے موقوف کو جو ہے اجرت پر دے دیا کسی انسان نے، پھر وہ مر گیا فن فسخت، تو اب وہ یعنی فاسخ ہو گیا عقد۔ تو فرماتے ہیں کہ کون سا وقف ایسا ہے کہ اس سے انسان نے کرائے پر دیا، یعنی کرایہ آتا رہے اور وہ اس شے موقوف میں لگتا رہے گا، یہ جائز ہے، تو کرائے پر دیا پھر وہ مر گیا تو اجارہ فسخ ہو گیا، فن فسخت، تو اجارہ فسخ کیوں ہو گیا مرنے سے، ٹھیک ہے، تو جواب یہ ہے کہ الواقف اذا آجرہ ثم ارتد، کہ واقف نے جب اس شے موقوف کو اجرت پر دیا لیکن پھر بعد میں معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اب جیسے یہ مرتد ہوا تو اب فرماتے ہیں کہ فماتا، پھر یہ مر گیا ہے، تو اب مرتد ہونے کی وجہ سے وہ یعنی وقف اس کا باطل ہو گیا اور وہ اس کے ورثہ کی ملک بن گیا، ٹھیک ہے، تو جب ملک بن گیا تو اب ملک میں اجارہ تب قائم رہتا ہے جب کہ وہ موجود بھی ہو، اور یہ مر گیا پھر بعد میں تو مرنے کی وجہ سے اجارہ بھی فسخ ہو گیا، وہی فرماتے ہیں فماتا، یہ بعد میں مر گیا، فإنہ یسیر ملکا لورثتہ، تو مرتد ہونے کی وجہ سے یہ اس کے ورثہ کی ملک ہو جائے گا اور اس کے مرنے کی وجہ سے اجارہ فسخ ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ کتاب البیع، بیع کا بیان، ایو بیع اذا عقدہ المالک لا یجوز و اذا عقدہ من قام مقامہ جازا، فرماتے ہیں کہ کون سی بیع ایسی ہے کہ جب اس کا عقد مالک کرے تو جائز نہیں ہے، اور جب وہ کرے کہ جو مالک کے قائم مقام ہے تو اب جائز ہے، تو فرماتے ہیں ایسے کون سی بیع ہے